الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ ہے سب دعاؤں سے بڑھ کر دعا درود و سلام کہ دفع کرتا ہے ہر ایک بلا درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر اس سلسلے میں کیا جاتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، جن کی شان قرآن نے بیان کی، اور انہیں یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ جد امجد ہیں، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل علیہ السلام سے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ملک شام میں ہجرت کر گئے تھے، ایک عرصے تک ٹھہرے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ سب سے پہلے کعبہ جو مسجد الحرام میں ہے، جو دنیا کی تمام مساجد کا قبلہ ہے، دنیا کی تمام مساجد کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، جو مسجد الحرام میں ہے، مکہ پاک میں ہے۔ یہ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر نے تعمیر کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اور بارش اور زمین سے پانی نکل رہا تھا تو کفار ہلاک کر دیے گئے، جو کشتی نوح میں بیٹھے وہ نجات پا گئے۔ تو پھر اولاد آدم اسی سے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کعبے کی تعمیر کریں۔ اس کے بعد پھر کعبے کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پہنچے، کیا دیکھا کہ آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں اور تیروں کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب والد کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اور باپ کا یہ ادب ہے کہ جب بھی بیٹا باپ کو دیکھے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے، ماں کو دیکھے تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ آگے بڑھ کر بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑے جذبے کے ساتھ والد سے ملے، محبت بھری گفتگو ہوئی، حال احوال لیا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے آنے کا مقصد بتایا، مدعا بتایا کہ اے اسماعیل، اللہ پاک نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، جی ہاں ضرور۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر میں مشغول ہوئے۔
انداز کیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور پیش کرتے، اور ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوئیں تو اسماعیل علیہ السلام مقام ابراہیم والا پتھر اٹھا کر لائے، چونکہ دیواریں بلند ہو گئی تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر تشریف فرما ہو کر تعمیر کرتے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے جاتے۔ اس وقت دونوں مشغول دعا تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 127 127 کعبے کی تعمیر سے دونوں انبیاء فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حج کا اعلان کریں۔ اب عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میری آواز لوگوں تو کیسے پہنچے گی، درمیان میں اتنے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ندا کرنا، آواز کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس، جو کعبۃ اللہ المشرفہ کے قریبی واقع ہے، جس پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، سبحان اللہ، اس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور ندا کی، مسلمانوں تمہارے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا، تمہیں حکم دیا اس کا حج کرو۔ اب جو رپلائی ملا، جو اپنے باپ کی پیٹھوں میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، انہوں نے جواب دیا، اور جس نے 1 مرتبہ جواب دیا، 1 بار حج کرے گا، 10 مرتبہ جواب دیا تو 10 مرتبہ حج کرے گا، اس سے زیادہ تو اس سے زیادہ۔ تو یہاں عاشقان رسول کو ایک مدنی پھول پیش کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک خیر کے کام کے لیے، اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے اپنے بیٹے سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور بیٹا اللہ کا نبی، وہ تیار ہیں، وہ تو قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ مینا میں پہنچ گئے، بلکہ لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، اللہ کے حکم سے چھری نہ چلی۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو ایسا مقام ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں تو ایسا آپ کا مقام ہے۔ ہر نبی اللہ کا فرما بردار ہوا اور فرما برداری کی دعوت دیتا رہا، گناہوں سے، چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں، انبیاء اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ تو باپ بیٹا ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں خیر کے کام میں۔ اب باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں ایپ نکال دو، فلاں سافٹ ویئر کا مجھے بتا دو، تو بیٹا مدد کرے۔ دنیاوی طور پر ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہے، کھانے میں، کھلانے میں، میڈیسن کے تعلق سے، چیک اپ کے تعلق سے، رہنے وغیرہ کے معاملات میں، سردی گرمی سے تحفظ کے تعلق سے۔ کیا دینی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کی جاتی؟ کیا دینی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ذہن ہے کہ ابو آپ ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں، آپ نے حج نہیں کیا، آپ حج کر لیں۔ ابو آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ دیں۔ اور باپ بیٹے کو سمجھائے کہ بیٹا اللہ نے اتنا مال دیا، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، مسجد کیوں نہیں بنا لیتے۔ اور ابھی ہم نے تعمیر کا سنا تو یاد رکھیے، مسجدیں بنانا سنت انبیاء ہے، اعلیٰ عبادت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدیں بناتے ہیں، یا مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتے ہیں، یا مسجد کی تعمیر میں پریکٹیکلی حصہ لیتے ہیں، یا کسی کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کی، مدینہ پاک میں داخلے سے قبل، اسلام کی پہلی مسجد اس کو کہا جاتا ہے۔ جو معتمرین ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، اس کی زیارت کو جاتے ہیں، الحمدللہ نوافل پڑھتے ہیں اور فضیلت ہے اس کی۔ اور جب مدینہ پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس تعمیر میں بنفس نفیس حصہ لیا عملی طور پر۔ اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے اپنے پیر کی یاد آ گئی۔
اللہ کے نیک بندے کی یاد آ گئی، اللہ کے ولی کی یاد آ گئی، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، جن کے فیضان سے الحمدللہ ہزاروں مسجدیں بنی ہیں، جی ہاں ہزاروں بنی ہیں، اور آپ نام بھی دیتے ہیں، فیضان مکہ، فیضان مدینہ، فیضان مصطفیٰ، فیضان مشتاق، فیضان امیر معاویہ، فیضان حسنین کریمین، فیضان مشکل کشا وغیرہ وغیرہ، فیضان ختیجۃ الکبریٰ، بہت سے مختلف نام فیضان کے ساتھ۔ جب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں تعمیر ہوئی تو خود امیر اہل سنت نے تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں سعادت کی بات ہے، خرچے میں حصہ لیں سعادت کی بات ہے، مسجد پوری بنائیں سعادتیں سعادتیں سعادتیں۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لواحقین، ہمارے ورثاء مسجد بنائیں گے ہمارے لیے، مشکل سی بات لگتی ہے، بعید بات لگتی ہے۔ نفس و شیطان ان کو کہیں گے آپ کے خرچے بہت ہیں، آپ کے معاملات بہت ہیں، تو کیا کریں؟ جیتے جی جن کو اللہ نے توفیق دی مسجد بنا کے چلے جائیں، کو مدرسہ بنا کے چلے جائیں، انشاءاللہ مسجدیں قیامت تک قائم رہیں گی، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، لوگ سجدے کرتے رہیں گے، عبادتیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے والد کی معاونت کی اور مسجد کی تعمیر کی۔ اور جب مسجد کی تعمیر ہوئی تو اب دعائیں کی گئیں کہ یا اللہ اسے قبول فرما۔ تو نیکی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ قبول فرما لے، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، درود پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، کسی غریب کی مدد کریں، کوئی خیر کا کام کریں، وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کوئی خیر کا کام ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے، ہماری نیکی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی، ہماری نیکی ہمیں ہی فائدہ دیتی ہے، اور ہماری بدی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ تو نیکی کرنے کے بعد عرض کی جائے کہ یا اللہ قبول فرما لے۔ ویسے بھی ہماری نیکیاں وہ صحیح آداب کے ساتھ ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے، نیتیں ہماری درست ہوں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ حج کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب کہلائیں گے، نیک کہلائیں گے، کو کچھ گھوم پھر لیں گے، کوئی تجارت کر لیں گے، کچھ خریداری کر لیں گے، کوئی رشتہ داریاں نبھا لیں گے، ذرا صحت اچھی ہو جائے گی، ارے بھائی اللہ کی رضا کے لیے کرو نا بھائی۔ قاری صاحب بن گئے کہ لوگ قاری صاحب کہیں گے، نہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو بہرحال نیکی کرنے کے بعد ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے، بڑی پیاری دعا ہے، عاشقان رسول بہت خوش ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129، کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی تعمیر کے بعد دعا کی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سید انبیاء ہماری نسل میں سے تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور ان دونوں برگزیدہ انبیاء کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اولاد کی دعا تو کرتے ہیں، کاش ہم نیک اولاد کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی سورہ صافات کی آیت نمبر 100 اور 101، 100 اور 101 میں ہے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ دیکھیں نیک اولاد کی دعا کی گئی نا، وہ کیسی نیک اولاد؟ جو دین کی دعوت دینے میں مددگار ہو، عبادت کرنے میں مددگار ہو۔ ٹھیک ہے انسیت بھی ملے گی، کمپنی بھی ملتی ہے، بچوں سے دل بھی بہلتا ہے بچے دیکھ کر، لیکن خاص کیا اللہ کی رضا، دین کا خادم بنے۔ تو اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ضرور سب کچھ اللہ سے مانگیں،
تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ آل عمران پارہ 3 آیت نمبر 38 میں ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام معاون ہوئے اپنے والد کے کعبے کی تعمیر میں۔ اللہ کرے ایسی اولاد ہمیں ملے جو دینی کاموں میں ہماری معاون ہو، ایسی اولاد ملے کہ اگر ہم نیکی سے ہٹیں تو ہماری اولاد ہمیں نیکی کی طرف لانے کا سبب بنے، اگر ہم نمازوں سے دور ہوں تو اولاد ہمیں نیکی کی دعوت دے کر نمازی بنائے، اگر ہم جماعت میں غافل ہوں تو ہماری اولاد ہمیں نماز با جماعت کی طرف آنے کی دعوت دے۔ ماں باپ گناہوں بھرے چینل دیکھیں تو ایسی اولاد ہو جو ماں باپ کو ادب سے احترام سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر کہے کہ یہ آپ کیوں گناہ کر رہے ہیں، کیوں آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اللہ میں ایسی اولاد عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں، آپ کے ان مبارک قدموں کے صدقے میں جس کی رگڑ سے زمزم شریف جاری ہو گیا، یہ کیسے صالح ہیں۔ اور بیٹا ہو تو ایسا، امیر علیہ سنت نے رسالہ لکھا نا کہ باپ کہتا ہے کہ اللہ حکم فرماتا ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں، وہ تیار ہیں کہ اللہ کے حکم میں حاضر ہوں۔ اور جب شیطان ماں کے پاس آتا ہے، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیوں میں باہم ایک دوسرے کے ہم مددگار ہوں، معاون ہوں، باپ بیٹا ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ماں بیٹا ایک دوسرے کے مددگار ہوں، میاں بیوی نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، بہن بھائی نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ بہن بھائیوں کی بات چلی تو ایسا لگتا ہے کہ گناہوں میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے وہ بھائی کسی کے ساتھ چکر بازیاں کر رہا ہے تو بہن اس کی معاون بن جاتی ہے۔ ایسا عجیب دور آ گیا، اور بہن تو اب کیا کہے، اللہ کی پناہ۔ اولاد آپس میں ایک دوسرے کی نیکی کے معاملے میں معاون ہو۔ نے کیسی پیاری التجا امیر علیہ سنت نے بارگاہ رسالت میں کی، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، کہ ہماری اولادیں نیک بن جائیں، عاشق رسول بن جائیں، غوث پاک کے دیوانے بن جائیں۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر اللہ کے دو نبیوں نے کی، اور اس کے بعد بھی تعمیرات کا سلسلہ ہوتا رہا۔ فاروق اعظم نے بھی مسجد الحرام کی توسیع کی، اور بیرونی دیوار بھی آپ نے بنائی، اس پر غلاف بھی چڑھائے گئے، کبھی چمڑے کا غلاف چڑھایا گیا، یمنی غلاف چڑھایا گیا، قبطی یعنی مصر کا غلاف چڑھایا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال غلاف لوگوں میں تقسیم کرتے تھے اور نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ وہ کعبے کی تعمیر ہوتی رہی، اور اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم مسجدیں بنائیں، اور صرف بنائیں نہیں، اس کو آباد بھی کریں۔ مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، تعجب کی بات ہے، چندہ بہت دیتے ہیں، اپنے مال سے مسجد تعمیر کروا دیتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ تو چلو آپ کا جنازہ آئے گا یہاں پر، وہ لوگ پڑھ لیں گے۔ وہ تو کہا جاتا ہے نا، اللہ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آخر موت تو ہے۔ سارے عاشقان رسول کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو مسجد تو بنا دی، مسجد تو بنا دی، شب بر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجد بنائیں، اس کو آباد بھی تو کریں۔ آباد کیسی ہوگی؟ نمازیوں سے۔ آپ رنگ روغن ٹائی، یہ اس سے مسجدیں آباد ہوں گی۔ بہت اچھی تعمیر ہونی چاہیے مسجد کی، بہت عبادت گزاروں کے لیے آسانی ہونی چاہیے، لیکن نمازی بھی تو ہوں۔
عبادت گزار بھی تو ہوں، تلاوت کرنے والے بھی تو ہوں، ذکر اذکار کرنے والے بھی تو ہوں، علم دین سیکھنے سکھانے والے بھی تو ہوں۔ الحمدللہ پاکستان میں تقریباً 350 فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے ہیں، ہزاروں مساجد دعوت اسلامی نے بنائی ہیں، اور الحمدللہ جس شہر میں دعوت اسلامی کی مسجد ہے، اس زمانے میں اس دور میں سب سے بڑی اور آباد مسجد دعوت اسلامی کی ملے گی۔ ہر جگہ بڑی نہیں ہے مگر آباد ہر جگہ ہے، اور بعض جگہوں پر سب سے بڑی مسجد بھی دعوت اسلامی کی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔